السلام علیکم لسنرز، پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے۔ ساتھ ہی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود میرے دوسرے چینل کے لنک کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اور انسٹاگرام کے لنک کو فالو کیجئے۔ آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے زیست کی شام سے پہلے، جو کہ تحریر ہے مرحومہ اقرا صغیر احمد کی۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میں رائٹر کے لیے تھوڑی سی دعا کرنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ چلیے شروع کرتے ہیں ناول کی قسط نمبر 1۔ دوپہر کی چلچلاتی گرمی سے بے حال وجود سیاہ سندھی کڑھائی والی شال میں وہ تیز قدم اٹھاتی مکئی کے کھیتوں کے قریب سے گزر رہی تھی۔ گلابی چہرہ دھوپ کی تمازت سے سرخ ہو رہا تھا۔ گرے خوبصورت آنکھوں میں سورج کی شعاعیں نیزے کی مانند چبھ رہی تھیں۔ شانے پر پھسلنے والا پرس اس نے ہاتھ میں تھام لیا تھا۔ مان دور سے سیاہ لینڈ کروزر آتی دیکھ کر اس نے تیزی سے شال کا ایک حصہ پکڑ کر اپنے چہرے کے گرد حجاب کیا اور ابھی چند قدم ہی چلی تھی کہ وہ گاڑی قریب آ کر رکی۔ سلام ٹیچر صاحبہ، اتنی گرمی میں آپ پیدل کیوں جا رہی ہو؟ یہ گاڑی ہوتے ہوئے، یہ گاڑی آپ کی ہی ہے۔ درمیانی عمر کے وڈیرے عاشق علی نے عاشقانہ انداز میں اس کو دیکھتے ہوئے کہا تو ساتھ بیٹھا ملازم اتر آیا۔ شکریہ سائیں، گھر زیادہ دور نہیں ہے، میں چلی جاؤں گی۔ سورج کی ساری تپش اس کے لہجے میں در آئی تھی۔ وہ رکی نہیں تھی۔ ارے بابا، بات تو سنو، رکو تو صحیح۔ مانا کہ حسین لوگ غصے میں بہت اچھے لگتے ہیں، مگر ایسی گرمی میں میلوں پیدل چلو گی تو بابا نہ حزن رہے گا نہ غصہ۔ میں کہتا ہوں میری بات مان لو اور غصہ تھوک دو۔ بولتے ہوئے وہ ریورس میں گاڑی لا رہا تھا جبکہ وہ رکی نہیں تھی۔ میں ایک ہفتے سے کہہ رہا ہوں بابا، گاڑی اور ڈرائیور روزانہ حاضر ہوں گے جو آپ کو پک بھی کریں گے اور ڈراپ بھی۔ اجرت بھی نہ دینا پڑے گی آپ کو۔ اس کے کھردرے لہجے میں لجاجت سی در آئی تھی۔ آپ مجھ پر یہ عنایتیں اور مہربانیاں کیوں کرنا چاہتے ہیں سائیں؟ ارے کیسی بات کر دی بابا، میرا دل توڑ دیا۔ مہربانی اور عنایت کی کیا بات ہے؟ تم ہماری لڑکی ہو، یہ گاؤں تمہارا ہے۔ عاشق علی یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ اس کے گاؤں کی لڑکی اس طرح خوار ہو؟ اس نے بے تاب نگاہیں سیاہ شال میں حجاب سے ڈھکے چہرے کو ایسے ہی تک رہی تھیں جیسے کوئی پیاسا کنویں کو قریب دیکھ کر حواس کھونے لگتا ہے۔ آپ کو گاؤں کی ایک عام سی لڑکی کی اتنی فکر ہے سائیں، تو پھر گاؤں کی فکریں آپ کو بے انتہا رہتی ہوں گی۔ وہ رک گئی اور گاڑی میں بیٹھے عاشق علی سے گویا تھی تم عام نہیں، بے حد خاص لڑکی ہو بابا۔ یہ کیا بات کرتی ہو؟ آپ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، میں پیدل چلنے کی عادی ہوں، یہ میری روٹین ورک ہے۔ اگر آپ کچھ کرنا ہی چاہتے ہیں تو اسکول کی عمارت میں کنسٹرکشن کا کام ہے وہ کروا دیں۔ کئی کلاسز میں فرنیچر ٹوٹ پھوٹ گیا ہے وہ نیا منگوا دیں۔ طلبہ چٹائیوں پر بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ وڈیرے کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ آنکھیں سکڑ کر رہ گئیں۔ کیوں نہیں بابا، جو آپ کہیں گی وہ ہو جائے گا۔ کچھ توقف کے بعد وہ پست آواز میں بولا اور اسے آگے بڑھتے دیکھ رہا تھا۔ سائیں، کیا گھر تک چھوڑ کر آؤ گے چھوری کو؟ وہ ہوا کی طرح منٹوں میں اس کی نگاہوں سے اتنی دور ہوئی تھی کہ اب نقطے کی صورت میں نظر آ رہی تھی۔ وہ ٹکٹکی باندھے وہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کے ساتھی نے شوق سے کہا تو وہ لینڈ کروزر میں سیدھا ہوتا۔ ٹھنڈی آ بھر کر کہنے لگا، پھولوں کو مات دے دی ہے سلاموں کی دھی نے، میرے ہوش گم کر دیے ہیں۔ مجھے نہیں پتا تھا اس مینڈک کے منہ والی کی لڑکی بالکل پری وری ہوگی۔ وہ آنکھیں بند کیے اس کے تصور میں گم تھا۔ سائیں، نخرے دیکھے ہیں چھوکری کے، خود کو ملکہ سمجھتی ہے۔ کیسے گردن اکڑ کر بات کر رہی تھی جیسے اس گاؤں کے آپ نہیں وہ مالک ہو۔ ارے بابا بخشو، جب وہ اس دل کی مالک بن گئی ہے تو گاؤں کی بھی سمجھو مالک بننے والی ہے۔ وہ سیٹ سے ٹیک لگا کر اس کے تصور میں گم ہو کر بولا۔ بخشو نے گاڑی چلاتے ہوئے مسکرا کر سائیں کو ایک نظر دیکھتے ہوئے کہا، سائیں، شکار کا موڈ ہو رہا ہے کیا اس بار لگ رہا ہے ہرنی بہت دور دوڑائے گی؟ ہاتھ آنے والی نہیں لگ رہی ہے۔ اس کا لہجہ زومعنی تھا۔ تو بڈھا ہو گیا ہے بخشو، اور ساتھ چریا بھی۔ کوئی شکار پہلے کبھی عاشق علی کے ہاتھ سے نکلا جو اب نکلے گا؟ وہ اپنی سیاہ رنگی مونچھوں کو تاؤ دیتا گڑ کر بولا۔ ٹھیک کہتے ہو سائیں، میں ایسی ہی بات بتاتا ہوں جس کے پیچھے آپ تھوڑا ہاتھ رکھ لو گے تو شکار کے پیچھے بھاگنے کی بالکل ضرورت نہیں پڑے گی اور شکار بھی آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو جائے گا۔ عاشق جیلانی نے اس کی طرف باروب انداز میں دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے معنی خیزی سے بولا تھا، ایسی کیا بات ہے، مگر جو بات تو کرے گا وہ کام کی ہی ہوگی۔ صاف ستھرے وسیع اور عریض کچے صحن میں گرمی سے زمین تپ رہی تھی۔ صحن میں ایک چھوٹا سا چپر ڈال کر باورچی خانہ بنایا گیا تھا جہاں مٹی کا چولہا تھا اور قریب ہی دیوار میں تختہ پیوست تھا جس پر مٹی اور سلور کے برتن سجے ہوئے تھے۔ باورچی خانے سے کچھ فاصلے پر ہینڈ پمپ نصب تھا جس میں کچھ عرصہ قبل زبیدہ نے کمیٹی ملنے پر موٹر لگوائی تھی جو بہت جلد سلاموں کی ضرورت کی بھیٹ چڑھ گئی تھی۔ زبیدہ دھان پانچ سی ستھری رنگت اور تیکھے نقوش کی سادہ سی عورت تھی، گو کہ اس کی عمر 37-38 کے درمیان تھی، مگر غربت اور تنگ دستی کی مارا اور جواری اور شرابی حرام اور کاہل خاوند کے ظلم و ستم نے اسے وقت سے پہلے ہی بوڑھا کر دیا تھا۔ اس نے تیزی سے کام کرتے ہوئے دھوپ کے بڑھتے سائے سے وقت کا اندازہ لگاتے ہوئے
دھوپ میں پڑی چارپائی گھسیٹ کر دیوار کے ساتھ کی اور پھر اس پر چادر بچھا دی۔ سراہی سے جگ میں پانی ڈال کر اس نے لال شربت بنایا۔ برابر گھر سے لائی برف کی ٹکڑیاں جو بوری کے صاف ٹکڑے میں لپیٹ کر رکھی تھیں تاکہ کم پگھلیں اور شربت میں ڈال کر جگ گلاس تاک میں رکھ دیا جائے، اور چونک کر انار کے پیڑ کی شاخ کو دیکھنے لگی جس پر دھوپ چڑھائی تھی اور وہ نہیں آئی تھی۔ وہ روز اسی وقت اپنی اکلوتی بیٹی کا سواگت کیا کرتی تھی جو اسی دھوپ جیسی زندگی میں اس کے لیے گھنا سایہ تھی، اس کے جینے کی امنگ تھی۔ دھوپ انار کی اس ٹہنی پر چڑھنے سے پہلے رائما گھر کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے۔ پھر آج کیا ہوا جو دھوپ ٹہنی پر چڑھ گئی اور وہ دہلیز نہ چڑھ سکی؟ وہ انار کی شاخ کو دیکھتے ہوئے بڑبڑائی۔ ماں نے خیال بجلی کی مانند ذہن میں گوندا، کہیں اس مردار نے پھر تو رائما کا راستہ نہ روک لیا ہو۔ یہ خیال آتے ہی وہ پھرتی سے اندر کمرے میں گئی، شال اوڑھ کر تیز تیز قدموں سے چلتی لکڑی کے دروازے پر لگی کڑی اٹائی ہی تھی۔ ماں، خیریت، کہاں جا رہی ہو؟ رائما کا دستک کے لیے اٹھا ہاتھ اٹھا رہ گیا تھا۔ وہ حیران و پریشان تھی جبکہ بیٹی کو سامنے دیکھ کر زبیدہ کی لبوں سے اطمینان بھری سانس خارج ہوئی۔ وہ دروازہ بند کر کے اس کے پیچھے آتی ہوئی بولی، اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ ٹہنی پر دھوپ چڑھی دیکھ کر میں گھبرا گئی تھی اور تمہیں ہی دیکھنے جا رہی تھی۔ رائما نے شال اور پرس چارپائی پر رکھتے ہوئے صحن کے کونے میں لگے انار کے درخت کو دیکھتے مسکرا کر کہا، یہ تمہارا اچھا وال کلاک ہے ماں، اس کی ٹہنیاں گھڑی کی سوئی کی مانند تمہیں ٹائم بتاتی ہیں۔ صبح سے رات اور رات سے صبح، ہر ٹائم اس میں موجود ہے۔ اس نے شربت کا گلاس گھونٹ گھونٹ پیتے مسکرا کر کہا، تمہارے باپ نے شادی کے 1 ہفتے بعد ہی میرے جہیز کی وال کلاک فروخت کر دی تھی، تب سے اس پیڑ کو ہی میں نے وال کلاک بنا لیا تھا اور بہت جلد یہ مجھ سے اور میں اسے مانوس ہو گئی تھی۔ قدرت کی ہر شے انسان سے پیار کرتی ہے، بس ذرا اس کے قریب جانے کی دیر ہوتی ہے، پھر یہ ہم سے مانوس ہونے میں دیر نہیں کرتی۔ بیٹی کے ساتھ اس نے بھی شربت پیا اور اب گلاس اٹھا رہی تھی، تبھی دوپٹہ سر سے ڈھلکا اور دائیں رخسار پر نیل اور تھوڑی پر لگا زخم جو ابھی بھی سرخ ہو رہا تھا عیاں ہوا۔ رائما جو شال اور پرس اٹھائے اندر جا رہی تھی رک گئی۔ اب پھر یہ زخم لگا دیے بابا نے، ابھی رات والے زخم بھی نہیں بھرے تھے۔ معمولی سے زخم ہے بیٹی، شام تک ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ عدلت بھرے انداز میں اس کے سوالوں سے بچنے کے لیے آگے بڑھنا چاہتی تھی لیکن وہ راہ میں حائل ہو گئی۔ اب کیوں مارا ہے بابا نے؟ اب کیا چیز گھر میں رہ گئی ہے جس کو بیچنا چاہتے ہیں؟ تو میری فکر نہ کرو، سالوں سے مار کھاتی آ رہی ہوں، عادی ہو گئی ہوں، اب میں مار کھانے نہیں دوں گی آپ کو۔ بہت کھا لی مار آپ نے، جاؤ جا کر کپڑے بدلو، میں کھانا لاتی ہوں۔ چھوڑو ان باتوں کو، تمہارے باپ کو تو عادت پڑ گئی ہے، جب تک وہ میری دھلائی نہیں کرتا اسے نشہ نہیں چڑھتا۔ تم اسے کچھ مت کہنا، وہ تمہارا بھی لحاظ نہیں کرے گا اور تم پر بھی ہاتھ اٹھائے گا۔ وہ نرمی سے کہتے باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ درد ہمیں رشتے نہیں دیتے، ان رشتوں سے جڑی چاہتیں دیتی ہیں۔ اس کے باپ نے کبھی اسے اپنے ہونے کا احساس نہیں دلایا تھا۔ وہ بچپن سے باپ کے روپ میں ایسے مرد کو دیکھتی آ رہی تھی جو بیوی کو مارنے پیٹنے، جوڑی ہوئی رقم چھیننے اور کھانے سونے کے لیے گھر میں آتا تھا۔ نشے میں 2 غلیظ گالیاں بکتا اس کی چیختی چلاتی آواز پر وہ سوتے میں اٹھ کر ڈر کے مارے ٹوٹے پھوٹے سامان کے پیچھے چھپ جایا کرتی تھی۔ کبھی ہوش میں وہ اسے دیکھتا تو کہتا، منحوس عورت، جب بیٹا پیدا کرنے کی طاقت تجھ میں نہ تھی تو پھر یہ بدبخت بیٹی پیدا کرنے میں سے بہتر تھا تو باندھ ہو جاتی، پیدا کیے بنا مر جاتی۔ میں تیرے پیٹ کا دوزخ بھروں گا یا اس کے پیٹ کی آگ بجھاؤں گا۔ تو جس دن سے زندگی میں آئی ہے جہنم میں جلنے لگا ہوں میں۔ کیا سوچ رہی ہو رائما؟ تم نے دوپہر میں بھی ڈھنگ سے کھانا نہیں کھایا تھا اور اب بھی کھانے سے انکار کر رہی ہو۔ وہ عشاء کی نماز ادا کر کے کمرے میں آئی تو رنگین پایوں والی چارپائی پر اسے افسردہ بیٹھے دیکھ کر استفسار کر بیٹھی، ماں، سارے مرد کیا بابا جیسے ہی ہوتے ہیں؟ اگر ایسے ہی ہوتے ہیں تو میں کبھی شادی نہیں کروں گی، مجھے مردوں سے نفرت ہو گئی ہے۔ وہ سر اٹھا کر گویا ہوئی، نہیں بیٹا، سارے مرد تمہارے بابا جیسے نہیں ہوتے۔ اس نے قریب بیٹھ کر بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسی ہاتھ کو پکڑ کر سنجیدگی سے کہنے لگی، نہیں ماں، سارے مرد میرے باپ جیسے ہوتے ہیں، ظالم، جابر، سنگ دل، عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھنے والے۔ کوئی عورت کو ہاتھ کی مار مارتا ہے، کوئی نگاہوں کی۔ نہیں بیٹی، عورت کو اس کے نصیب کی مار مارتی ہے۔ اگر مقدر کھرا ہے تو پھر مٹی بھی سونا بن جاتی ہے، وگرنہ سونا بھی مٹی کی ڈھیری ہوتا ہے۔ میں نے تمہاری پیدائش والے دن سے لے کر آج تک تمہارے بہت اچھے نصیبوں کی دعا کی ہے۔ مجھے اپنے رب پر پورا یقین ہے، اس نے میری بیٹی کا نصیب بہت اعلیٰ بنایا ہوگا۔ محلوں کی رانی بنو گی تم۔ پڑھتے مسرت سے اس کی پیشانی چومی اور ایک درد آمیز مسکراہٹ رائما کے لبوں پر در آئی تھی۔ جھونپڑیوں میں رہ کر محلوں کے خواب دیکھنے کی عادت غریبوں کی بے حد پرانی ہے ماں، لیکن میں نے ایسے خواب کبھی نہیں دیکھے، نہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ میری زندگی کا مقصد آپ کو خوش دیکھنا ہے۔ آپ نے جو دکھ اٹھائے ہیں، بلکہ اٹھا رہی ہیں، وہ سب میں اپنی پلکوں سے چننا چاہتی ہوں ماں۔ اس نے عقیدت بھرے انداز میں ان کے ہاتھ کو چوما تھا۔ تم میرا فخر ہو رائما، تم نہ ہوتی تو میں بھی زندہ نہ ہوتی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے لپٹ گئی تھیں، آنسو دونوں کی آنکھوں سے رواں تھے۔ فضائیں سوچ رہی ہیں کہ ابن آدم نے خرد گنوا کر، جنوں آزما کر کیا پایا؟ وہی شکست تمنا، وہی غم ایام۔ نگاہ عزیز نے سب کچھ دیکھ کے کیا پایا؟
گاؤں کے وسط میں قائم چند کمروں دالان اور وسیع عریض گراؤنڈ والا وہ پیلا اسکول جس کی لال اینٹیں جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار اکثر گر کر کسی طالب علم یا ٹیچر کو گھائل کرتی رہتی تھیں۔ سینکڑوں مرتبہ وزارت تعلیم کو لیٹر بھیجنے کے باوجود کسی نے کوئی نوٹس نہیں لیا تھا۔ اسکول کے ہیڈ مسٹرز مہذبین علم دوست اور ہمدرد دل کی مالک تھیں۔ وہ اپنی مدد آپ کے تحت اپنے دوستوں اور احباب سے فنڈز لے کر عمارت کے ان محدود حصوں کی مرمت کرواتی تھیں۔ پھر اسکول کی جو ضروریات ہوتی تھیں، اس کے علاوہ وہاں زیر تعلیم غریب طلباء کی بھی کچھ نہ کچھ مدد کرنی پڑتی تھی، جس کے لیے یہ تمام فنڈز بھی کم پڑتے تھے۔ اس طرح ہی یہ اسکول چل رہا تھا۔ رائما، اینی پرابلم؟ چند دنوں سے دیکھ رہی ہوں اپسیٹ ہیں آپ۔ وہ بیٹھی بچوں کے ٹیسٹ کی کاپیاں چیک کر رہی تھی۔ مہجبین کی آواز سن کر احتراماً کھڑی ہوئی۔ وہ مسکرا کر شفقت سے گویا ہوئیں۔ بیٹھ جائیں۔ خود بھی اس کے قریب ہو کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ کوئی پرابلم تو ہے آپ کو جو آپ کے چہرے سے عیاں ہو رہی ہے؟ اگر مجھ سے شیئر کرنے والی ہے تو ضرور شیئر کریں، شاید میں کچھ ہیلپ کر سکوں آپ کی۔ میڈم، میری زندگی کھلی کتاب کی مانند آپ کے سامنے ہے۔ ہر بات میں خود آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ ایسا کر کے مجھے طمانینت ملتی ہے۔ آپ نے ہمیشہ اچھی دوست، بہن اور مخلص اور بے غرض ہستی ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ اس کے لہجے میں ان کے لیے احترام اور کے ساتھ دوستی بھی اور اعتماد کا مان بھی تھا۔ آپ کو میں اپنی بیٹی سمجھتی ہوں رائما۔ ماں تو بیک وقت کئی رشتے نبھاتی ہے، وہ دوست، بہن، ماں اور محافظ بھی ہوتی ہے۔ آپ بتائیں کیا ہوا؟ وڈیرے سائیں نے بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا ہے کیا؟ نہیں، اس نے کچھ دنوں سے میرے راستے میں آنا چھوڑ دیا ہے، مگر ان کچھ دنوں سے بابا کے اندر تبدیلی آئی ہے۔ وہ گھر میں جھگڑا نہیں کر رہے، ماں کو مارنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ اس کے لہجے میں الجھن تھی۔ یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ کے بابا نے شراب پینا چھوڑ دی ہے۔ وہ استحجابی انداز میں اس کی آنکھوں میں بکھرے اضطراب کو دیکھ کر پوچھنے لگی۔ اب وہ برانڈڈ شراب پی رہے ہیں، نہ ماں سے پیسے مانگ رہے ہیں، نہ ہی گھر سے کوئی سامان لے کر جا رہے ہیں۔ کچھ عجیب سا رویہ ہے۔ ڈونٹ وری، اچھا ہے وہ سب خود ہی کر رہے ہیں اور گھر میں بھی سکون ہے۔ زبیدہ بہن کو بھی ان کے وحشی پن سے چھٹکارا ملا ہوا ہوگا۔ نہ جانے کیوں میڈم مجھے یہ سکون، یہ خاموشی ایک انجانی سی وحشت میں مبتلا کیے ہوئے ہے۔ کیا ہم شور ہنگامہ اور خوف میں مبتلا رہنے کے اس قدر عادی ہو گئے ہیں کہ ہمیں گھر کی خاموش فضاؤں میں پراسرار سی سرگوشیاں سنائی دینے لگی ہیں؟ وہ اپنی ضرورتیں کہاں سے پوری کر رہے ہیں؟ کون دے رہا ہے ان کو پیسہ؟ زبیدہ اور رائما کو دستے سوال آج لبوں پر موجود تھے۔ اور کیوں؟ کس مقصد کے لیے دے رہا ہے؟ ان کی خالی رہنے والی جیبیں نوٹوں سے بھری رہنے لگی ہیں۔ ماں نے پہلی بار دیکھا تو پوچھا تھا، جواب میں وہی گالیاں اور مار کھانے کو ملی تھی۔ پھر ماں کی ہمت ہی نہ ہوئی پوچھنے کی۔ فکر نہیں کریں، آپ اللہ سے بہتری کی امید رکھیں، حالات کیسے بھی ہوں، ہر قدم پر آپ مجھے اپنے ساتھ پائیں گی۔ انہوں نے محبت سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ اس کے سطح چہرے پر بہار سی آ گئی تھی۔ عاشق علی کے عالی شان کمرے میں تازہ پھولوں کی خوشبو بکھری تھی۔ وہ وائٹ شلوار سوٹ میں گردن اکڑائے ٹانگ پر ٹانگ رکھے صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس کمرے سے ملحقہ دوسرے کمرے کے کارپیٹ پر سلامو بیٹھا از حد ندیدے پن سے بنی ہوئی مرغی کھا رہا تھا۔ قریب ہی اس کے امپورٹڈ برانڈ کی بوتل رکھی تھی جس کو وہ کھانے کے دوران گھونٹ گھونٹ پیتا جا رہا تھا۔ ارے بابا بخشو، 1 مہینہ ہو گیا ہے صبر کرتے ہوئے، اور کتنا صبر کروائے گا؟ وہ قریب کھڑے بخشو سے آہ بھرتے ہوئے بولا۔ سائیں، صبر کا پھل تو بہت میٹھا ہوتا ہے۔ ویسے پھل پک چکا ہے، بس کبھی بھی سائیں کی جھولی میں گر جائے گا۔ اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے خوشامد لہجے میں کہا، پھر سلامو کی طرف اشارہ کر کے سرگوشی میں گویا ہوا۔ کبوتر گردان ہو گیا ہے، دانہ ڈالنا کام آ رہا ہے۔ مجھ سے اب برداشت نہیں ہوتا بخشو، یہ کتا روز ہڈیاں چبانے آ جاتا ہے۔ تجھے اس کی بھوک کا خیال ہے، میری بھوک تجھے نظر نہیں آتی ہے؟ بس اب ختم میری برداشت، جا کر اس کو بتا میں کیا چاہتا ہوں۔ بخشو آہستہ آہستہ سلامو کی کمزوریوں پر اپنی عنایتوں کی مہر لگاتا گیا تھا۔ سلامو جیسے بے دین، بے ضمیر اور نفس پرست لوگوں کو خریدنا آسان ہوتا ہے۔ وہ کھانے پینے سے فارغ ہوا تو بخشو دوستانہ لہجے میں بولا، ادا سلامو، تو جیسا خوش نصیب باپ پورے گاؤں میں دوسرا نہیں۔ سائیں نے تیری چھوکری کو اپنی بیوی بنانے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ سائیں عاشق علی نے؟ نشے سے بند ہوتی اس کی آنکھیں پوری کھل گئی تھیں۔ ہاں ہاں، سائیں عاشق علی نے۔ تیری چھوکری کے بھاگ جاگ گئے ہیں، ٹکے ٹکے کو ترسنے والی اب حویلی میں راج کرے گی۔ آج ہی نکاح پڑھا کر رخصت کر دے۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر دباتے دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ لیکن وڈیرے سائیں اور میری بیٹی کی عمروں میں بڑا فرق ہے۔ بلا ارادہ ہی اس کے منہ سے نکلا اور جواباً وہ ترش لہجے میں بولا، سچ کہتا ہے سائیں، کبھی کبھی لوگوں سے 2 باتیں میٹھی بولو تو اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔ یہاں تجھے بھی پیسہ مل رہا ہے اور تیری بیٹی کو عزت بھی، اور تو بکواس کر رہا ہے۔ اگر سائیں تیری بیٹی کو اٹھا کر ڈیرے پر لے جائیں تو کیا کر لے گا تو؟ پھول برساتی زبان ایک دم شعلہ ہی اگلنے لگی تھی تو وہ ہاتھ جوڑ کر بولا، مائی باپ، معاف کر دو نا، جانے دو، کیسے میرے منہ سے نکل گیا۔ میں نے سائیں کا نمک کھایا ہے، نمک حلال ہوں میں۔ اس بیٹی کو میں نے بیٹی سمجھا ہی نہیں کبھی بھی۔ آؤ اور لے جاؤ۔ اس نے بیٹھ کر اس کے پاؤں پکڑ لیے تھے۔ وہ بیٹی نہیں، سونے کی چڑیا ثابت ہوئی تیرے لیے، وارے نیارے ہو گئے ہیں تیرے۔
وہ ابھی آنکھیں دکھا رہا تھا، اب اس کے گلے لگتا ہوا بولا اور ساتھ ہی کچھ فاصلے پر بیٹھے عاشق علی کو فتح کا نشان بنا کر دکھایا۔ ویسے بیٹی کا رشتہ کرتے وقت مرد کی عمر نہیں آمدنی دیکھی جاتی ہے۔ معافی چاہتا ہوں ادا، چریا ہو گیا تھا میں۔ وہ اپنی بات پر شرمندہ اور خوفزدہ تھا۔ پہلی بار اس کو عزت ملی تھی، وہ بھی وڈیرے سائیں کی طرف سے، جو جوا کھیلنے کے لیے منہ مانگی رقم دے رہا تھا، اور پہلی بار وہ ایسی ولایتی شرابیں بھی پی رہا تھا جس کے نام بھی نہیں جانتا تھا۔ کس طرح سے وہ ان لذتوں سے بچھڑ کر زندہ رہ سکتا تھا؟ اپنے عیش و آرام کے لیے ایک سے زائد بیٹیوں کو بھی قربان کر سکتا تھا اگر ہوتی تو۔ وہ مٹھائی کے ڈبے اور ایک پیک شدہ ڈبے کے ہمراہ بہت خوش گھر میں آیا تھا۔ زبیدہ، زبیدہ، باہر نکل کر دیکھ میں کیا لایا ہوں۔ وہ دونوں ابھی کھانا کھانے کے لیے بیٹھی تھیں کہ خلاف معمول اس کی چہکتی آواز سن کر دونوں ماں بیٹی نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ روٹی کی طرف بڑھتے ہاتھ رک گئے۔ الہی خیر، یہ آج کیا ماجرا ہونے کو ہے؟ اسلام الدین کا اتنا میٹھا لہجہ۔ بابا کافی دنوں سے بدلے بدلے لگ رہے ہیں، مجھے بھی پیار سے دیکھنے لگے ہیں، شاید ان کو اپنی غلطیوں کا ادراک ہونے لگا ہے، ان کو احساس ہو گیا ہے۔ اس نے ماں کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھ کر تسلی دینے کی صحیح کی، جبکہ وہ ان کو پکارتا ہوا کمرے کی طرف ہی آ رہا تھا۔ تم مجھ کو بہلاوے دے رہی ہو یا خود کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہو؟ ارے تم کیا یہاں دال روٹی کھا رہی ہو؟ وہ ڈبے اٹھائے اندر چلا آیا تھا۔ اب ہمارے دال کھانے کے دن گئے، لے مٹھائی کھا، مقدر بدل گئے ہیں ہمارے۔ وڈیرے نے ہماری بیٹی کا ہاتھ مانگا ہے، وہ آ رہا ہے، شام میں نکاح پڑھا کر ساتھ لے جائے گا، راج کرے گی راج ہماری بیٹی۔ زمین ان کو اپنے قدموں سے سرکتی محسوس ہوئی تھی، سارا کمرہ گھوم گیا تھا۔ رائمہ بھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ میری طرح یہ سن کر تم دونوں کو بھی یقین نہیں آیا؟ میری بھی یہی حالت ہوئی تھی۔ کہاں وڈیرا، کہاں ہم کمی کمین لوگ؟ چلو جلدی سے گھر صاف کرو، عاشق علی آتا ہی ہوگا 4 لوگوں کو لے کر۔ وہ 4 لوگوں کو لے کر آئے گا تیرا جنازہ اٹھانے کے لیے۔ کس کی اجازت سے تو نے یہ فیصلہ کیا؟ کون ہوتا ہے تو میری بیٹی کا سودا کرنے والا؟ دان پانسی زبیدہ بھی بیٹی کی خاطر چٹانوں جیسی قوت آ گئی تھی۔ باپ ہوں میں اس کا، تیرے فیصلے کی مجھے قطعی ضرورت نہیں، باپ ہوں میں اس کا ہوں۔ ایک دن بھی باپ ہونے کا حق نبھایا ہے تو نے؟ تیرے بدلے ہوئے اعتبار دیکھ کر میں یہی سوچ سوچ کر پریشان تھی کہ گھر میں کوئی قیمتی چیز بچی نہیں ہے جس کو بیچ کر تو عیش کر رہا ہے۔ میں یہ بھول گئی تھی تو جیسا بغیرت آدمی اپنی عیاشیوں کے لیے بیٹی کا سودا بھی کر سکتا ہے، اپنی عمر سے دگنی عمر کے مرد کے ساتھ عزت سے زیادہ قیمتی شے کوئی نہیں ہوتی۔ رائمہ بیٹی، تو ہی اپنی ماں کو سمجھا، یہ سب میں نے تیرے بھلے کے لیے کیا ہے۔ وہ چولہا بنی زبیدہ کو دیکھتے پہلی بار شفقت سے رائمہ سے مخاطب ہوا اور بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ باپ نہیں غرض کا پتلا تھا۔ ماں صحیح کہہ رہی ہے بابا، اس خبیث بڈھے سے ہی نہیں، میں کسی سے بھی شادی نہیں کروں گی۔ آپ جا کر اسے منع کر کے آ جائیں، وہ یہاں نہ آئے۔ زبیدہ کی طرح اس کا لہجہ بھی اٹل تھا۔ سلاموں کو آتی ہوئی دولت راستے سے ہی واپس لوٹتی دکھائی دینے لگی۔ وہ جو یہ سوچ کر آیا تھا کہ ان ماں بیٹی کو پیار اور محبت سے بہلا پھسلا کر راضی کر لے گا، اب اپنی ساری ترکیب خسارے میں جاتے دیکھ کر اس کی بربریت اور درندگی اٹھ کر آئی۔ غصے سے چیختے اس نے رائمہ کے دراز بالوں کی چوٹی پکڑ کر جھٹکا دیتے آنکھیں نکال کر کہا، بے حیا، بے شرم، باپ کے آگے زبان چلاتے شرم نہیں آتی تجھے؟ چھوڑو میری بیٹی کو سلاموں، چھوڑ دے۔ زبیدہ اس کے ہاتھوں سے لپٹ گئی۔ رائمہ کی مارے تکلیف کی آنکھیں پھٹ گئی تھیں۔ وہ اپنے دفاع میں ہاتھ پاؤں بھی نہیں چلا رہی تھی، فقط آنسو بہہ رہے تھے۔ زبیدہ کی مداخلت پر اس نے زوردار دھکا دیتے اس کے بال چھوڑ دیے تھے۔ یہ اٹھا یہاں سے اور نکل جا۔ زبیدہ نے مٹھائی اور دوسرا ڈبہ اٹھا کر صحن میں پھینکا۔ زمین پر گرتے ہی ڈبہ کھل گیا اور اس سے سرخ عروسی جوڑا نکل کر دھوپ میں چمکنے لگا تھا۔ سلاموں نے ایک نظر صحن کی زمین پر بکھرے سامان پر ڈالی اور دوسری زبیدہ پر جو آگے بڑھ کر رائمہ کو اٹھا رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا گھی سیدھی انگلی سے نکل جائے گا، مگر یہ میری بھول تھی۔ اب مجھے انگلیاں ٹیڑھی ہی کرنی ہوں گی۔ گھر آنے والی دولت کو میں لات نہیں مار سکتا۔ رائمہ کو شادی عاشق علی سے ہی کرنی ہوگی۔ وہ بھاگ کر صحن سے ایک بھاری ڈنڈا اٹھا لایا تھا۔ رائمہ جو در سے بے حال تھی، اس کے بے رحم تیور دیکھ کر خوف سے ماں سے لپٹ گئی تھی۔ میں مر کر بھی تیری یہ خواہش پوری نہیں ہونے دوں گی جو تو چاہتا ہے۔ لفظ ادھورے ہی رہ گئے تھے۔ سلاموں کے پے در پے وار نے اس کو لمحوں میں خون میں نہلا دیا تھا۔ رائمہ کو دھکا دے کر اس نے دور کیا تھا۔ ماں کو چھوڑ دو بابا۔ وہ چیختی ہوئی زبیدہ سے لپٹ گئی تھی۔ سلاموں کے جنونی انداز میں چلتے ہوئے ہاتھ رک گئے۔ اس نے حقارت بھری نگاہ خون میں لت پت پڑی زبیدہ پر ڈالی، ہاتھ میں پکڑا خون سے سرخ ڈنڈا زور سے زمین پر پھینکا اور صحن میں چلا گیا۔ ماں آنکھیں کھولو، دیکھو میری طرف۔ اس کے سر سے خون بل بل بہہ رہا تھا۔ اس کا چہرہ، لباس اور زمین خون سے سرخ ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور سانس تیز چلنے لگی تھی۔ ماں آنکھیں کھولو۔ اس نے چادر گیلی کر کے اس کے سر پر باندھی تھی، دوپٹہ گیلا کر کے چہرہ اور گردن صاف کی اور گلاس میں پانی لا کر اس کے لبوں سے لگایا۔ زبیدہ بمشکل چند گھونٹ پی سکی تھی۔ ماں میری طرف دیکھو نا۔
وہ اس کا سر ہاتھوں میں تھامے روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ بار بار پکارنے پر بڑی مشکل سے اس نے آنکھیں کھولی۔ چند لمحے اسے دیکھا۔ ان بے نور ہوتی آنکھوں میں خواہشوں کے الاؤ بجھ رہے تھے۔ کئی حسرتیں دم توڑ رہی تھیں۔ بیٹی کو تکتے زبیدہ نے آخری ہچکی لی تھی۔ ماں کی زندگی کا چراغ گل ہوا تو اس کی زندگی میں اندھیرا چھا گیا۔ لمحوں میں ماں اس سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئی تھی۔ چیخو پکار ہنگامہ روز گھر کا معمول تھا۔ پڑوسیوں کی ہمت نہ تھی ان کے گھر کے معاملے میں دخل دینے کی۔ سلامو کی جھگڑالو طبیعت سے سبھی دور رہنا پسند کرتے تھے۔ زبیدہ کے قتل پر بھی کسی نے منہ نہ کھولا۔ پھر اس کی پشت پناہی وڈیرا کر رہا تھا۔ پولیس بھی اس کی مٹھی میں تھی۔ سنوائی کہیں بھی ممکن نہ تھی۔ عاشق علی جو بڑے جوش و خروش کے ساتھ دولہا بن رہا تھا، اس کی تشلی آنکھوں میں سرخ جوڑے میں ملبوس چاند ایسے مکھڑے والی رائما کا حسین سا تصور ہلکورے لے رہا تھا۔ اس کے ساتھ گزارے جانے والے لمحات ابھی سے ہی اسے کیف اور سرور میں مست کر رہے تھے۔ لمحہ لمحہ صدی لگ رہا تھا۔ ایسے میں سلامو کی بیوی کی موت کی خبر اس کے ارمان پر بجلی بن کر گری تھی۔ وہ زہریلے ناگ کی طرح کمرے میں بل کھانے لگا۔ اس چریا کو آج ہی عورت کو مارنا تھا۔ بیٹی کو رخصت کر کے یہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ میرے دل پر چھری چلا دی اس نے۔ میرے سامنے ہوتا تو گولی مار دیتا۔ سائیں، آپ کی خاطر اس نے گھر والی کو مارا ہے۔ وہ اس رشتے کے خلاف تھی۔ بخشو نے ہاتھ جوڑ کر اطلاع بہم پہنچائی۔ اور وہ چھوکری راضی ہے؟ وہ آئینے میں اپنا بے ڈول سراپا دیکھتا ہوا بولا۔ سائیں، وہ تو دل و جان سے راضی ہے۔ سلامو کی بات اس نے دہرائی۔ یہ بات تجھے سلامو نے بتائی ہے؟ وہ بھی ایک گھاگ تھا۔ رائما کی آنکھوں میں اپنے لیے سخت ناپسندیدگی کو دیکھ چکا تھا۔ یہ بات اسے ہضم نہ ہوئی تھی۔ ہاں سائیں، سلامو نے بتائی تھی۔ آپ کے معاملے میں وہ جھوٹ نہیں کہہ سکتا۔ اگر جھوٹ بھی کہے گا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اکڑی عورت کو سیدھا کرنا ہی مردانگی ہے بخشو۔ جا کر کہہ دے میں رات میں ہی آؤں گا۔ کل تک انتظار نہیں ہوگا، اس لیے بیٹی کو تیار رکھے۔ اس نے رعونت بھرے لہجے میں حکم دیا۔ مجھ سے پوچھتے کیا ہو زندگی کے بارے میں؟ اجنبی بتائے کیا اجنبی کے بارے میں؟ یہ غریب لوگوں کے گھر سے دور رہتی ہے۔ تجربہ ہے میرا چاندنی کے بارے میں۔ وہ کسی بت کی مانند ساکت اور صامت تھی۔ زبیدہ کی میت جا چکی تھی۔ گاؤں کی عورتیں اس کے دکھ میں شریک تھیں، جن میں سب سے آگے ماں جبین تھی۔ اس اندروناک گھڑی میں وہ اسے کانچ کی گڑیا کی مانند سنبھالے ہوئے تھی۔ اس نے ماں کو مرتے دیکھا تھا۔ ماں نے آخری ہچکی اس کے ہاتھوں پہ لی تھی۔ وہ ساری زندگی اپنے حقوق فراموش کیے مار کھاتی دکھ سہتی رہی تھی، مگر جب بات بیٹی کے حق کی آئی تو اس بے رحم مرد کے آگے ڈٹ گئی تھی اور بھربھری دیوار کی مانند اسے راستے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ میں جبین کے شانے سے لگی وہ بے آواز رو رہی تھی۔ شام ہو گئی تھی جب وہ قبرستان سے واپس آیا تھا۔ صحن عورتوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے آتے ہی سب کو گھر سے بھگا دیا۔ عورتیں جو اس کی بدلحاظی سے واقف تھیں لمحوں میں صحن خالی ہو گیا۔ میڈم آپ بھی جاؤ، حالت دیکھتی ہو بچی کی، یہ بھی اب آرام کرے گی۔ وہ ماں جبین کو اس کے پاس بیٹھا دیکھ کر بدلحاظی سے گویا ہوا۔ رات تک چلی جاؤں گی میں بھی۔ رائما ابھی ماں کی جدائی کے دکھ میں ہے۔ وہ برا مانے بنا شائستہ نرم و لہجے میں گویا ہوئی۔ یہ دکھ تو ساری زندگی کا ہے۔ کیا ساری زندگی اس کے پاس بیٹھی رہو گی؟ اس کی ماں کی موت آئی تھی، سیڑھیوں سے گری اور مر گئی۔ یہ کب تک سوگ منائے گی؟ جانے والے واپس نہیں آتے۔ اب تم جاؤ بابا، کل یہ اسکول بھی نہیں آئے گی، ختم اس کی نوکری۔ اب تم بھی ادھر کبھی نہ آنا۔ اس کے لہجے میں ذرا سی بھی پشیمانی اور ملال نہ تھا۔ وہ دوبارہ انہیں وہاں سے جانے کا کہہ کر چلا گیا۔ رائما ماں جبین سے لپٹ کر رونے لگی۔ ماں چلی گئیں، آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ میڈم۔ ماں کو قتل کر کے بھی بابا کو افسوس نہیں ہے، وہ مجھے بیچ دیں گے۔ عاشق علی نے انہیں اپنے قابو میں کر لیا ہے۔ گھبراؤ نہیں رائما، ابھی مجھے جانا ہے ورنہ بدمزگی ہو جائے گی۔ میرا کیا ہوگا؟ مجھے بابا سے خوف آ رہا ہے، اس گھر سے خوف آ رہا ہے مجھے بھی۔ آپ ساتھ لے جائیں میڈم، وہ ان سے لپٹی ہوئی کہہ رہی تھی۔ ماں جبین کا دل بھی اس کی حالت دیکھ کر اسے چھوڑنے کو نہیں چاہ رہا تھا، مگر سلامو کی عادت سے وہ واقف تھی کہ اگر وہ یہاں سے نہ گئیں تو دھکے دے کر نکال دے گا۔ پھر جانے سے قبل پرس سے موبائل نکال کر اسے دیتے سرگوشیاں کرنے لگی تھی۔ وہ اسکول کی میڈم کو گھر سے جانے کا کہہ کر بیٹھک میں آ کر اپنے مشاغل میں مشغول ہو گیا تھا۔ ایک زندگی اس نے موت میں بدل دی تھی۔ وہ عورت جو صبر اور برداشت کے ساتھ اس کے سنگ زندگی گزارتی آئی تھی، زیادہ وقت نہ گزارا تھا، اسے مٹی کے سپرد کر کے آیا تھا۔ کوئی نرم گوشہ دل میں بیدار نہ ہوا تھا۔ وہ بوتل منہ سے لگائے پی رہا تھا۔ چہرے پر آسودگی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا زبیدہ کبھی بھی اسے اپنے مقصد میں کامیاب ہونے نہیں دے گی، سو پہلے اسے اس نے راستے سے ہٹایا تھا۔ اب راہ میں کوئی رکاوٹ نہ رہی تھی۔ وہ خود پر بارش کی طرح نوٹوں کو برستے دیکھ رہا تھا۔ نامعلوم کب تک وہ نوٹوں کی بارش میں ڈوبا رہتا۔ تبھی باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی، پھر دروازے پر دستک ہونے لگی۔ دروازے کے باہر بخشو کھڑا تھا۔ اندر آتے ہی بلا تمہید گویا ہوا۔ چھوکری کو تیار کر، عاشق سائیں لینے آ رہا ہے۔ ادا سائیں بھی ابھی لینے آ رہا ہے؟ میری بیوی کو مرے ایک رات بھی نہیں گزری ہے، کچھ رحم کرو سائیں، وہ ہاتھ باندھ کر بولا۔ سائیں بہت غصے میں ہے سلامو، تو جانتا ہے سائیں کا غصہ۔ میں چلتا ہوں تیرے ساتھ ادا، سائیں کے پاؤں پکڑ کر منا لوں گا اسے۔ ابھی اس کی حالت بھی اچھی نہیں ہے، صبح تک وہ کچھ بہتر ہو جائے گی تو میں خود حویلی چھوڑ آؤں گا۔ میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ بخشو کو دیکھ کر سارا نشہ حیران ہو گیا تھا۔
معاملے کی نزاکت سے بخشو بھی واقف تھا، لہٰذا اس نے کوئی بحث نہ کی، گاڑی میں بیٹھ کر سلاموں کا انتظار کرنے لگا۔ وہ بیٹھک کا دروازہ بند کر کے دبے قدموں سے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ کمرے میں زرد بلب کی روشنی میں اداسی بین کر رہی تھی۔ وہ اسی انداز میں رائما کے پلنگ کی طرف بڑھا۔ وہ بے خبر سو رہی تھی۔ وہ لمحے بھر جھک کر یہ دیکھتا رہا کہ وہ سو رہی ہے یا ناٹک کر رہی ہے۔ جب اسے اچھی طرح تسلی ہو گئی کہ وہ واقعی سو رہی ہے، پھر وہ وہاں سے نکل گیا۔ گاڑی کی آواز دور ہوتے ہوتے بالکل ہی ختم ہو گئی۔ اس نے آنکھیں کھولیں اور تیزی سے اٹھ کر طاق میں سجی کپڑے کی گڑیا کے پیچھے چھپا موبائل نکال کر نمبر ملایا۔ چند منٹ بعد کال ریسیو کر لی گئی۔ اس نے بابا اور بخشو کے درمیان ہونے والی ساری گفتگو دہرا دی تھی، جو بیٹھک کے اندرونی دروازے سے لگ کر اس نے سنی تھی، اور پھر بابا کو اس طرف آتے دیکھ کر بستر میں سوتی بن گئی تھی۔ اگر وہ ہوش مند آدمی ہوتا تو جان لیتا کہ وہ کس طرح ایسی بے خبری کی نیند سو سکتی ہے جس کی ماں کو اس کے سامنے بے دردی سے قتل کر دیا جائے۔ جان سے بڑھ کر چاہنے والی ماں کے بغیر نیند کہاں ممکن تھی؟ تمہاری عزت اور جان کو خطرہ ہے رائما، فوراً گھر چھوڑ کر میرے پاس آؤ۔ میرے کزن شام میں آئے تھے، ابھی وہ نکلنے ہی والے ہیں۔ اسکول کے گراؤنڈ کے پیچھے ان کی کار کھڑی ہے، میں اس کے لاک کھلوا دیتی ہوں، آپ اس میں چھپ کر بیٹھنا، کوئی دیکھے نہ۔ میں ان کو آپ کے متعلق بتا دیتی ہوں، وہ شریف اور قابل بھروسہ ہیں اور آپ کی مدد کریں گے۔ پھر میں بھی آپ سے رابطے میں رہوں گی، آپ ایک لمحہ ضائع کیے بنا یہاں سے نکل جائیں۔ مہاجبین کے لہجے میں اسے ماں کے لہجے کی مہک محسوس ہوئی تھی۔ ایک آہ دل سے اٹھی تھی۔ تواتر سے آنسو بہنے لگے تھے۔ بہتے آنسوؤں کے ساتھ اس نے سیاہ کڑی ہوئی شال نکال کر اوڑھی اور الوداعی نگاہوں سے در و دیوار کو دیکھا۔ ساتھ لے جانے کے لیے کوئی چیز نہ تھی۔ اس نے مہجبین کا دیا ہوا موبائل ہاتھ میں پکڑا اور صحن میں آ گئی، جہاں چاند کی روشنی پوری طرح بکھری ہوئی تھی۔ اس نے صحن کے آدھے حصے پر چھائے انار کے درخت کو دیکھا تو گھٹی گھٹی چیخیں نکل گئیں۔ یہ انار کا درخت اس کی ماں کے دکھ سکھ کا ساتھی تھا، اپنوں کی طرح اس نے سہارا دیا تھا، اور اب بھی وہ اس کی ایک مضبوط شاخ پر چڑھ گئی تھی، جو سرخ اینٹوں سے نچلی دیوار پر پھیلی تھی۔ اس پر چڑھ کر اس نے گلی میں چھلانگ لگائی تھی۔ پتلی لمبی گلی سنسان بڑی تھی۔ آوارہ کتے رات کے اندھیرے میں بھونکتے پھر رہے تھے، یا جنگروں کی آوازیں ماحول میں پراسراریت پھیلا رہی تھیں۔ وہ زمین سے اٹھی اور سر پر بھاگنا شروع کر دیا۔ گلی کے اختتام پر آموں کے باغات کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ گلی کے نکڑ پر پہنچ کر اس نے بہتی آنکھوں کے ساتھ آخری نگاہ گھر پر ڈالی۔ انار کا درخت بھی گویا اسے الوداع کہہ رہا تھا۔ وہ سسکیاں دباتی وہاں سے بھاگ کر آم کے باغ سے گزرتی اسکول تک پہنچی تھی۔ جب اس نے وہاں سے وڈیرے کی گاڑی گزرتے دیکھی تھی، مارے خوف کے اس کی سانسیں تھمنے لگی تھیں۔ یا اللہ، ان لوگوں کو اتنی جلدی خبر ہو گئی، یہ مجھے ڈھونڈ رہے ہیں۔ دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بےقرار ہو گیا۔ وہ درخت کے تنے سے لپٹ گئی تھی۔ سائیں، پتھر تھا، میں نے راستے میں سے ہٹا دیا۔ بخشو کی آواز سناٹے میں گونجی تھی۔ پھر گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی اور دور ہوتی چلی گئی۔ اب عبرت ناک انجام قریب تھا۔ اس کی گاڑی سے تیز رفتار اسے اپنے قدموں کی کرنی تھی۔ اپنی بقا کے لیے وہ بھاگی تھی، ہرنی کے مانند اندھیروں میں گڑھوں میں گری تھی، کانٹوں میں الجھی تھی۔ اس وقت نہ تکلیف تھی نہ درد، فکر تھی تو اپنی عزت کی چادر محفوظ کرنے کی۔ بھاگتے بھاگتے وہ کار تک پہنچ گئی۔ یہ وہی کار تھی جس کا مہجبین نے بتایا تھا۔ ڈور لاک نہیں تھے۔ وہ تیزی سے پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر اپنے حواسوں کو درست کر رہی تھی۔ مان اسے ماحول میں عجیب سی ہلچل محسوس ہوئی۔ کئی گاڑیوں کی روشنیاں دور سے روشن دکھائی دینے لگی تھیں، گویا اس کے فرار کی خبر ہو چکی تھی۔ وہ پوری جان سے کانپی اور سیٹ کے نیچے دبک کر بیٹھ گئی تھی۔ چند لمحوں بعد کار کے دونوں اگلے دروازے واہ ہوئے اور بند ہو گئے۔ کوئی بیٹھا تھا۔ دلاویسی مہک گاڑی میں پھیلی تھی، ساتھ ہی اے سی کی ٹھنڈک بھی۔ کار سٹارٹ ہوئی اور اجنبی راستے پر گامزن ہو گئی تھی۔ وہ دبکی ہوئی بے آواز بیٹھی تھی۔ سیٹ کے نیچے بھی خاصی کھلی جگہ تھی، جہاں وہ آسانی سے ایڈجسٹ ہو گئی تھی۔ کار نامعلوم کس راستے پر جا رہی تھی، جو باہر سے آتی آوازیں بند ہو گئی تھیں۔ وہ خود کو محفوظ تصور کرنے لگی تھی۔ مہاجبین جیسی ہمدرد اور نفیس عورت سے کسی قسم کی بدگمانی نہیں کی جا سکتی تھی۔ انہوں نے اسے کسی محفوظ ہاتھوں میں ہی سونپا ہوگا، وہ سوچ رہی تھی۔ بیگم صاحبہ، یہ دیکھیے فوٹو ایک سے ایک حسین لڑکی کی۔ ساری خاندانی ماڈرن اور امیر ترین گھرانوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ لوگوں میں چرچے ہیں ان کے حسن اور خوبصورتی کے، ہر ایک ان کو بہو بنانے کی آس رکھتا ہے۔ رشتے کرانے والی ماجدہ نے کئی تصویریں ٹیبل پر بکھیر دی تھیں۔ ربیہ بیگم نے مسکرا کر ماجدہ کی طرف دیکھا۔ مجھے نہیں، فوٹو دیکھیں آپ۔ ماجدہ نے تصویریں ان کی طرف بڑھائیں۔ آنٹی، ماما کو فوٹوز کیوں دکھا رہی ہیں آپ؟ شادی بھائی کو کرنی ہے، ماما کو نہیں، پھر لڑکی بھی بھائی خود پسند کریں گے، مونا نے شانے اچکاتے ہوئے کہا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کے بھائی کو کوئی لڑکی پسند نہیں آتی ہے؟ جب بھائی کو لڑکی پسند نہیں ہے تو پھر شادی کس طرح ہوگی؟ میں زبردستی کی قائل نہیں ہوں ماجدہ، مجبوری کے تحت قبول کیے گئے رشتے سلامت نہیں رہتے، اور میں احد کو ایسے کسی مسئلے میں پھنسانا نہیں چاہتی۔ رابعہ نے متانت سے اس بحث کو سمیٹتے ٹیبل پر بکھری تصویروں کو یکجا کر کے بنا دیکھے ماجدہ کی طرف بڑھاتے کہا تھا۔
آپ ایک نظر ان تصاویر کو دیکھ تو لیں بیگم صاحبہ۔ ایک بار بھی اپنی ناکامی پر وہ دل ہی دل میں تلملا کر رہ گئی تھی، مگر اوپری دل سے مسکراتے ہوئے ان سے کہنے لگی، ماجدہ، بیٹیاں سب کی سانجی ہوتی ہیں، مجھے کوئی حق حاصل نہیں ہے ان بچیوں کی بے عزتی کرنے کا۔ جب مجھے معلوم ہے ان پھولوں کو میرے آنگن میں مہکنا ہی نہیں ہے، پھر میں کیوں انہیں رد کروں؟ انہوں نے سنجیدگی سے اپنا موقف بیان کیا۔ بھابھی، میری مانیں تو آپ ایک بار احد کا میڈیکلی چیک اپ کروا ہی لیں۔ اس نے بچپن سے ہی لڑکیوں سے دشمنی رکھی ہے اور جوان ہو کر تو گویا ان کی پرچھائیوں سے بھی گریزاں رہتا ہے۔ میری سجل اور کاجل ایک گھر میں رہتی ہوئی بھی اس کی نگاہوں سے اوجھل تھیں۔ گھر کی ہوں یا باہر کی، ساری لڑکیاں اس کے لیے گھاس کوڑا ہیں۔ ان کی دیورانی رامین وہاں آ کر بیٹھتے ہوئے گویا ہوئیں، احد بالکل نارمل ہے رامین، اب کسی چیک اپ کی اسے ضرورت بھی نہیں ہے۔ اسے کسی چیک اپ کی ضرورت نہیں۔ مسلسل شادی سے انکار، لڑکیوں سے گریز، یہ سب کیا ہے؟ ان کے اپنائیت بھرے لہجے میں حسد اور چبھن کی کاٹ پنہاں تھی۔ آج کل تو لڑکے ڈھنگ سے پالنے سے نکل بھی نہیں پاتے اور ان کو لڑکیوں کے ساتھ چاہیے ہوتا ہے۔ ایک آپ کا نوکا لاڈلا ہے جس نے بھائی جان کو بھی ناراض کر دیا، کاجل سے شادی سے انکار کر کے اور جنگل میں پڑا۔ احد غیرت مند، شریف اور نفس کو اپنے قدموں تلے دبا کر چلنے والا بچہ ہے۔ میں نے اس کی تربیت ایسی نہیں کی کہ وہ جانوروں کی طرح ادھر ادھر منہ مارتا پھرے، جیسے آج کل کے بچے بے راہ روی کی غلاظت میں جکڑے ہوئے ہیں۔ نہ ان کو اپنے ایمان کی فکر ہے، نہ اپنی اور نہ ہی خاندان کی حرمت کی پرواہ۔ اگر سب میرے بیٹے جیسے خوددار، مضبوط اور نگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہو جائیں تو ہر لڑکی کی عزت اور ناموس محفوظ ہو جائے۔ میں چلتی ہوں بیگم صاحبہ، پھر آؤں گی۔ ان کا موڈ آف ہوتے دیکھ کر ماجدہ نے سینڈوچز، دہی بڑے اور چائے سے جلدی انصاف کیا، پھر اٹھ گئی۔ آؤ، بے شک ہر روز آؤ، مگر خالی ہاتھ آنا، کوئی تصویر لانے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے اٹھتے ہوئے تنبیہ کی۔ وہ پرس سنبھال کر گردن ہلاتی نکل گئیں۔ ارے بھابھی، آپ تو برا ہی مان گئیں، میں تو احد کی محبت میں اس کی بھلائی کے لیے کہہ رہی تھی۔ احد کوئی غیر تھوڑی ہے جو میں اس کا برا چاہوں گی۔ زبان کی نرمی اور سختی ہی اپنوں اور غیروں کا تعین کرتی ہے رامین۔ تم ایک ایسی عورت کے سامنے احد کے کردار کو، اس کے وقار اور انا کو مجروح کر رہی ہو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ گھر گھر جانے والی، جھوٹ اور سچ کو بیان کرنے والی عورت ہے۔ سوری بھابھی، آپ نے بات کا بتنگڑ بنا ڈالا، میرا یہ مقصد ہرگز نہ تھا۔ میرے بیٹے کو صاف انداز میں تم نامردی کا طعنہ دے رہی ہو، پھر الزام بھی مجھ پر ہی لگا رہی ہو بات بڑھانے کا۔ ذرا اپنے رویے پر تو غور کرو۔ چلے معاف کر دیں، بہت بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے بھابھی، بس زبان ہے چلتی ہے تو بریک فیل گاڑی کی طرح بے قابو ہو جاتی ہے۔ رامین نے آگے بڑھ کر ان کا بازو تھامتے ہوئے لجاجت سے کہا۔ ربیہ، جن کو شاذ و نادر ہی غصہ آتا تھا، اب بھی دیورانی کی بے سروا باتوں پر بیٹے کی حمایت میں کہہ اٹھی تھیں۔ مونا خاموشی سے بیٹھی رہ گئی تھی۔ گاڑی چلتی رہی تھی، وہ ہاتھ سے محتاط تھے۔ دونوں میں سے کسی نے بھی گفتگو نہ کی تھی۔ رائمہ کا سارا دن کانٹوں پر سفر میں گزرتا رہا تھا اور رات تو گویا دیکھتے ہوئے انگارے لے کر آئی تھی۔ وہ بری طرح ابلا پا تھی، روح تک جیسے گھائل ہو کر رہ گئی تھی۔ کار چلانے والا شاید اڑانے کی صحیح کر رہا تھا، بے حد تیز رفتاری تھی۔ راہ میں آتے گڑھے ٹوٹی پھوٹی سڑک پر کار بری طرح اچھل کود رہی تھی، اس کے زخموں سے ٹیسیں اٹھنے لگی تھیں۔ کراہیں دبانے کے لیے شال کو منہ میں دبائے وہ درد برداشت کرنے کی صحیح میں بے ہوش ہو گئی تھی، اور جب ہوش آیا تو اسی طرح سیٹ کے نیچے پڑی تھی۔ چند ثانیے وہ خوابیدہ انداز میں پڑی رہی، پھر شدید گرمی کے احساس نے اس کے حواس بیدار کیے۔ درد سے سن ہوتے وجود کو گھسیٹ کر وہ سیٹ پر بیٹھی اور باہر دیکھا تو چھوٹے سے خوبصورت لان میں دھوپ خوب چمک رہی تھی۔ ایک طرف کیاری میں پھولوں کی بہار تھی، سامنے وائٹ گیٹ بند تھا اور گیٹ سے سرخ بجرے کی روش تھی جو لان کے درمیان میں بنی ماربل کی کشادہ سیڑھیوں پر ختم ہوتی تھی۔ وہ 3 سیڑھیاں تھیں، جس کی آخری سیڑھی چبوترے کی مانند وسیع تھی، جس کے درمیان میں خوبصورت گلاس ڈور تھا اور اس دروازے کے دونوں طرف بڑے بڑے گملوں میں خوبصورت پودے لگے ہوئے تھے۔ وہ حیران سی باہر نکل آئی۔ مہاجبین کے کزن کا اس کو اس طرح گاڑی میں چھوڑ کر جانے کا کیا مقصد تھا؟ اب دوپہر تھی، وہ رات سے گاڑی میں پڑی تھی۔ وہ کیسے بے حس لوگوں کی مہمان بن گئی تھی جو ایک مصیبت کے صحرا سے نکال کر لے آئے اور پھر مڑ کر خبر بھی نہ لی۔ اس کی آنکھیں پھر لبالب بھرنے لگی تھیں۔ پاؤں میں سے چپل کہاں گری اسے معلوم نہ تھا۔ پاؤں اتنے زخمی تھے کہ اسے کھڑا ہونا مشکل لگ رہا تھا۔ دروازہ کھول کر اس نے موبائل ڈھونڈا تو تاکہ مہذبین سے رابطہ کرے، مگر موبائل وہاں نہ تھا۔ نہ جانے کب اور کہاں گر گیا، اب کیا ہوگا؟ وہ کس طرح مہذبین سے رابطہ کرے گی؟ سوچوں کے ناگ اسے ڈسنے لگے تھے۔ وہ خود کو اندھے کنویں میں مقید محسوس کر رہی تھی۔ گیٹ کھلا، ایک ادھیڑ عمر شخص کے ساتھ نوجوان اندر داخل ہوا تھا۔ رائمہ پھرتی سے زیتون کے پیچھے ہو گئی۔ قدموں کی چاپ اس طرف سے آ رہی تھی۔ بابا، گاڑی کا ڈور کیوں اوپن ہے؟ بھاری اور سنجیدگی آواز بھری۔ ارے یہ کیوں کھلا ہوا ہے؟ رات میں نے خود لاک کیا تھا۔ جی ہاں، آپ نے بند کیا تھا۔ وہ برگت والی چڑیل بھی رات ہمارے ساتھ سفر کرتی رہی ہوگی، صبح بیدار ہوئی ہوگی تو ڈور اوپن کر کے چلی گئی ہوگی۔ ارے میاں، کیوں اس کا نام لے رہے ہو؟ اس کا نام مذاق میں بھی لو تو وہ سچی حاضر ہو جاتی ہے۔ ان کا چہرہ خوف سے زرد ہو گیا تھا۔ وہ گہرا سانس لے کر آگے بڑھا اور دروازہ بند کرنے کے لیے ہاتھ ہی بڑھایا تھا۔ مان اس کی نگاہ
آف وائٹ سیٹ پر جم کر رہ گئی جہاں خون کے دھبے تھے، مٹی بھرے خون آلود پاؤں کے نشان گڈمٹ تھے۔ سیٹ سے نیچے بھی یہی حالت تھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ پریشان لگ رہے ہو؟ مجید بابا اس کے قریب چلے آئے تھے اور جھانک کر دیکھا تو بدک کر پیچھے ہٹے اور خوف سے گڑگڑانے لگے۔ آلتو جلال تو آئے بھلا کو ٹال دوں۔ بابا فار گاڈ سیک کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ دروازہ بند کرتا جھنجھلایا۔ میں نے کہا تھا نام لینے سے وہ حاضر ہو جاتی ہے۔ شٹ، یہ انسان کا خون ہے جو ابھی بھی ہمارے درمیان موجود ہے، وہ کہتا ہوا گھوم کر ایک پل میں اس کے سر پر پہنچ گیا تھا۔ سیاہ گرد آلود شال میں وہ لپٹی بیٹھی تھی۔ کون ہو تم؟ گرزدار لہجے میں وہ اس سے مخاطب ہوا۔ مجید بابا بھی قریب پہنچ گئے تھے۔ ارے کون ہو بھائی، اور یہ کیا طریقہ ہے کسی کے گھر میں گھسنے کا؟ بی بی جواب ندارت تھا۔ وہ چہرہ شال میں چھپائے روئے جا رہی تھی۔ قسمت یہاں بھی اس کے ساتھ گیم کر گئی تھی، نامعلوم کن لوگوں میں آ گئی تھی وہ۔ آنسوؤں کی زبان سمجھ میں نہیں آتی ہے، ہماری زبان بولو گی تو کچھ سمجھ آئے گی۔ ان کے لہجے میں نرمی در آئی تھی۔ وہ اس کے آنسوؤں سے متاثر ہو گئے تھے، مگر ساتھ کھڑے شخص کے وجیح چہرے پر بے رحمی اور اکتاہٹ تھی، جو جھلا کر بولا، میں پولیس کو فون کر رہا ہوں، وہ خود ان کی ہسٹری معلوم کر لیں گے۔ پولیس کو نہ بلائیں۔ ایک دم سیاہ بادلوں کی گرفت سے چاند نمودار ہوا تھا۔ لمحے بھر کو وہ دونوں دیکھتے رہ گئے، پھر یکسلت اس کی آنکھوں میں سرد مہری اتر آئی تھی۔ بیٹی کون ہو تم؟ تمہاری حالت تو بے حد خراب ہے۔ بابا کو وہ لڑکی بے حد دکھی اور خوفزدہ محسوس ہوئی تھی۔ اس کے سر پر شفقت اور ہمدردی سے ہاتھ رکھتے نرمی سے گویا ہوئے۔ رائمہ کے صبر کی تنابیں چھوٹ گئیں، وہ بے تحاشا رونے لگی۔ جدائی، کرب، لاچاری اور بے بسی ہر احساس تھا ان آنسوؤں میں۔ بیٹی بیٹی چپ ہو جاؤ، گھبراؤ نہیں، تم یہاں محفوظ ہو، ڈرو نہیں۔ بابا اسے آپ یہاں سے نکال رہے ہیں یا میں نکالوں؟ مجید بابا کو اس لڑکی سے ہمدردی کرتے دیکھ کر وہ سرد لہجے میں گویا ہوا، احد بیٹا، مجھے یہ لڑکی بے حد مظلوم اور غمزدہ لگ رہی ہے، کچھ وقت دے دو، حقیقت معلوم ہو جائے گی تو میں خود اس کو گھر چھوڑاؤں گا۔ نو نیور، اس لڑکی کو ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکالیں۔ نامعلوم کون ہے، کس گینگ سے تعلق ہے اس کا، موقع دیکھتے ہی یہ لڑکی اپنے لوگوں کو بلا لے اور لمحوں میں گھر کا صفایا کر جائے۔ وہ نہ اس کے حسن سے مروب ہوا، نہ آنسوؤں سے متاثر۔ میری بات سنو بیٹا، تیش میں نہ آؤ، ادھر چلو میرے ساتھ۔ اس کو غصے سے بے پردہ دیکھ کر انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور لان میں آئے۔ وہ مجبوراً ان کے ساتھ وہاں چلا آیا۔ بیٹا، میری عمر کا تجربہ کہتا ہے یہ لڑکی کسی بڑی مصیبت کا شکار ہے، کوئی چور ڈاکو نہیں ہے۔ حالت دیکھو اس کی، لگتا ہے غموں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں اس پر، شاید فاقہ زدہ بھی ہے اور وہ ابھی زخمی بھی۔ جی درست کہہ رہے ہیں آپ، ساری دنیا کی ستائی ہوئی لڑکی ہے وہ، مگر مجھے اسے کوئی ہمدردی نہیں ہے، میں ایسے فراڈیوں کو خوب جانتا ہوں۔ اس کو فوراً نکالیں یہاں سے، وہ کہہ کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ مجید بابا واپس اس کے پاس آئے تو وہ ڈری سہمی کھڑی تھی، بھیگی آنکھوں میں ویرانیاں لیے۔ ان کی باتوں کی آواز اس تک آ رہی تھی، آؤ بیٹی، منہ ہاتھ دھو کر اپنا حلیہ درست کرو، میں اتنے میں کھانا گرم کر کے لاتا ہوں، خدا جانے تم نے کب سے کھانا نہیں کھایا۔ وہ اپنائیت سے بولے۔ بابا وہ منع کر کے گئے ہیں، آپ مجھے باہر چھوڑ دیں، وہ خوف سے گویا ہوئی۔ احد میاں کی باتوں کا برا نہیں ماننا بیٹی، وہ ابھی غصہ کر رہے ہیں، رات تک بھول جائیں گے۔ ان کی زبان کڑوی ضرور ہے مگر دل بالکل شہد کی طرح میٹھا ہے۔ وہ تقدیر کے حوالے خود کو کر کے ان کے پیچھے لنگڑاتے چل پڑی تھی۔ احد میرے بچے، ماں کو اپنی صورت سے ترسا دیا، کب آؤ گے؟ میں رات دن آپ کی واپسی کی دعائیں مانگتی ہوں، مونا بھی آپ کے بنا اداس پھرتی ہے، یہ گھر آپ کے بغیر گھر نہیں لگتا۔ ناخلف نامراد، تم نے جرأت کیسے کی میرے فیصلے کو رد کرنے کی؟ ماما کی ممتا بھری آواز پپا کی باروبر پرجلال آواز پر حاوی ہوئی۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا، میں کاجل کو مونا کی طرح سمجھتا ہوں، تمہارے سمجھنے سے کیا ہوتا ہے، کاجل سے تمہاری شادی کرنی ہوگی۔ پاپا پلیز، میں کاجل کو حق کبھی نہ دے پاؤں گا جو لائف پارٹنر کو حاصل ہوتا ہے، اس لیے میری فیلنگز الگ ہیں۔ یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ شعلے اس کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ یس آف کورس، اس کا لہجہ پتریلا تھا۔ اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ، مڑ کر بھی نہ دیکھنا کبھی اس طرف، میں بھی کسی کا ہاتھ تھامنے کی صلاحیت تم میں کسی کا ہاتھ تھامنے کی صلاحیت ہی نہیں، جاؤ گیٹ لاسٹ، چوڑیاں خرید لو اپنے لیے، اسی قابل ہو تم۔ احد کیوں چپ ہو گئے ہو؟ اپنی صورت سے ترسا دیا، اب آواز سے محروم کرنے کا ارادہ ہے؟ ان کی نم آواز اسے حواسوں میں واپس لائی تھی۔ سوری ماما، میں آپ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا، پاپا کی باتیں میں بھول نہیں پایا اب تک، شاید تعزیز نہ بھول پاؤں۔ دور رہو گے تو کبھی نہیں بھولو گے بیٹا، تنہائیوں میں دکھ دینے والی باتیں سانپوں کی طرح ڈستی ہیں، دیمک کی طرح اندر ہی اندر کھوکھلا کر ڈالتی ہیں۔ آپ واپس آ جاؤ، ماں کے پاس رہ کر ہر دکھ کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ آپ پریشان مت ہوں، کبھی نہ کبھی آ جاؤں گا آپ کے پاس، اس نے دلاسا دیا۔ کبھی نہ کبھی، زندگی کا پل بھر کا بھروسہ نہیں ہے۔ ان کی آواز بھیگنے لگی تھی۔ پلیز ماما، میں آؤں گا، یہ وعدہ ہے میرا، آپ ایسی باتیں نہ کریں۔ ان کی اداسی اسے بری طرح مضطرب کر گئی، وہ بے ساختہ بولا، باپ بیٹے کی جنگ میں نقصان میرا ہو رہا ہے، میری ممتا سزا پا رہی ہے، اور جس کی خاطر یہ طوفان اٹھایا گیا تھا وہ ڈھنگ سے 2 ماہ بھی سسرال میں ٹک نہیں سکی،
لڑ جگر کر میکا بسائے بیٹھی ہے، تب بھی آپ کے پاپا کی عقل کام نہیں کر رہی۔ مونا کے پیپرز کیسے ہو رہے ہیں؟ ایگزامز کی وجہ سے میں کال نہیں کر رہا۔ وہ موضوع بدلتے بہن کے متعلق پوچھنے لگا۔ ربیہ مونا کے ایگزام کے علاوہ عزیز و اقارب کی غمی خوشی کی باتیں کرنے لگی۔ مجید پاپا کیسے ہیں؟ مجھے یقین ہے وہ اچھی طرح آپ کا خیال رکھتے ہوں گے۔ ان کو میرا سلام کہنا، اگلی بار فون کروں گی تو مجید بابا سے ضرور بات کروانا۔ اچھا بیٹا، خیال رکھنا اپنا۔ میری آنکھیں روز آپ کی راہوں پر لگی ہوں گی۔ حسب توقع انہوں نے آبدیدہ ہو کر الوداعی جملے ادا کیے تھے۔ اس نے بھی سیل فون ٹیبل پر رکھ کر چیئر کی بیک سے ٹیک لگا لی تھی۔ اسے محسوس ہوا گھنی ٹھنڈی چھاؤں سے ایک دم صحرا کی تپتی دھوپ میں آ کھڑا ہوا ہو۔ بیٹا چائے کے ساتھ کیک اور بسکٹ لایا ہوں۔ مجید بابا ٹرے میں چائے کے لوازمات لیے کمرے میں داخل ہوئے۔ میں چائے کے سوا کچھ نہیں لوں گا، آپ واپس لے جائیں۔ اس کی سفید رنگت میں اضمحلال کی سرخی تھی، براؤن روشن آنکھوں میں سرد اداسی، اور وہ اس وقت بے حد بکھرا بکھرا تنہا اداس لگ رہا تھا۔ کیک یا بسکٹ کچھ تو لے لیں بیٹا، لنچ بھی نہیں کیا آپ نے۔ وہ ٹرے ٹیبل پر رکھ کر چائے بناتے شفقت بھرے انداز میں گویا ہوئے۔ صرف چائے دیں بابا، اس کے بھاری لہجے میں قطعیت تھی۔ ربیہ بیٹا سے فون پر بات ہوئی ہے کیا؟ وہ اس کے انداز پر کھٹکے تھے۔ اس نے مک پکڑتے اس بات میں گردن ہلائی۔ ربیہ بیٹا اور وہ چھوٹی مونا خیریت سے تو ہے نا؟ اس نے اس بار بھی منہ پر اکتفا کیا۔ وہ سمجھ گئے وہ بات کرنے کے موڈ میں نہیں۔ وہ خاموشی سے ٹرے اٹھائے آگے بڑھے تھے۔ مان وہ چونک کر بولا، آپ نے اس لڑکی کو گھر سے نکال دیا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، دیواروں سے نہیں بابا۔ میرے سوال کا جواب دیں، وہ لڑکی کہاں ہے؟ ان کی خاموشی دیکھ کر اس کے لہجے میں سرد مہری ابھر آئی تھی۔ اس بچی کو میں نیکسی میں ٹھہرا چکا ہوں، انہوں نے اطلاع دی۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ مگ ٹیبل پر رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کس کی اجازت سے آپ نے نیکسی اس لڑکی کو دی ہے؟ بیٹا خود ہی سوچیں، اب شام ڈھل رہی ہے، رات سر پر ہے، وہ جوان اور تنہا لڑکی جنگل میں کہاں جائے گی؟ پھر وہ بہت پریشان اور زخمی ہے، میں نے ڈریسنگ کر دی ہے اس کی، پاؤں بری طرح گھائل ہیں غریب کے۔ ان کے لہجے میں اس لڑکی کے لیے ہمدردی اور ترس کا دریا بہہ رہا تھا۔ مائی گاڈ، ہمارے درمیان وہ لڑکی کس طرح رہ سکتی ہے؟ کون ہے وہ؟ کہاں سے آئی ہے؟ اس کو زخمی کس نے اور کیوں کیا ہے؟ یہ پوچھا آپ نے؟ وہ لڑکی بے حد پریشان اور نڈھال تھی، خاصی خوفزدہ بھی لگ رہی تھی۔ میں نے کھانے کے بعد اسے چائے کے ساتھ نیند اور گولیاں بھی دے دی ہیں تاکہ وہ سکون سے سوئے۔ صبح اٹھے گی تو طبیعت ٹھیک ہوگی جب معلوم کر لوں گا۔ یہ آپ کا دور نہیں ہے بابا جہاں کسی پر بھی آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر لیا جائے۔ اس دور میں جو جیسا نظر آتا ہے وہ ویسا نہیں ہوتا۔ نامعلوم یہ لڑکی اپنے ساتھ کیا مصیبت لے کر آئی ہے اور آپ اس کو گھر سے نکالنے کے بجائے تیمارداریاں کر رہے ہیں۔ اس کے چہرے سے غصے کی لالی پھوٹ رہی تھی، لیکن بزرگ ملازم کی عزت کے خیال سے آواز قدرے پست تھی۔ وہ لڑکی ایسی ویسی نہیں ہے، شریف اور باکردار لڑکی ہے۔ اس کی باتوں سے اندازہ ہو گیا ہے وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے۔